بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ پولیو کے حوالے سے ہے کہ انسداد پولیو کا جو مہمیں ہیں اس کے اور خسرہ کے، یہ ہم لوگ کیسے ترتیب دیتے ہیں اور کیسے ہم لوگ اویئرنیس دوسرے لوگوں کو دیں گے، تاکہ یہ خاص کر جو پولیو وائرس ہے یہ ایک بہت خطرناک وائرس ہے، اور اس کی جو وجوہات ہے، اس کے سمٹم ہے، یہ خاص کر 5 سال کے جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری لیں گے کہ 1984 سے انسداد پولیو کا ایجوکیشن کی قومی مہم شروع ہو گئی تھی۔ 1984 سے لے کر اب تک مسلسل پاکستان میں جو ہے کافی حد تک اس کی کمی آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 2014 میں پاکستان میں پولیو کے 206 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2015 کے آغاز میں پاکستان میں پولیو کا پروگرام باقاعدہ اور نئی حکمت عملی کے تحت پولیو کیسز پر کافی جو ہے قابو پا لیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے مہم جوئی کے حوالے سے اب بات کریں کہ مہم جوئی کے دوران مسلسل پولیو کے قطروں کی رسائی سے محروم بچوں پر خصوصی یعنی میس چلڈرنز پولیو کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہیے۔ کمیونیکیشن اسٹریٹجی، وین ایور آپ جاؤ گے کوئی دیہی علاقوں میں تو جب آپ پولیو دو گے ایز اے ویکسینیٹر تو آپ کا جو کمیونیکیشن اسکل ہے اس علاقے کی نسبت سے اسی طرح ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب ادھر جاؤ گے آپ کو ان لوگوں کا لینگویج اور ان لوگوں کا زبان آنا چاہیے تاکہ آسانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر خاص کر پاکستان میں جو ہے اور اس کے بعد جو ہے بلوچستان میں جو ریفیوجیز علاقے ہوتے ہیں، چمن ہے، یہ خاص کر چاغی کے علاقے ہے، یہاں پہ بھی ریفیوجیز رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں خاص کر آپ کو جو وہاں کے لوکل لینگویجز ہیں آپ کو یہ آنا چاہیے، اور باقی جو پاکستان کے دوسرے دور دراز علاقے ہیں جیسے کی پی کے میں فاٹا ہے، جو قبائلی علاقے ہیں ان میں جو ہے آپ کو زبان آنا چاہیے۔ ویکسینیٹ کو پولیو کے پروگرام میں بنیادی اہمیت کا اعتراف اور اس کی خدمات کو عوام الناس کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ قومی ایمرجنسی ایک پلان کے تحت 2015 کو سائنسی بنیادوں پر تحریر کیا گیا عمل درآمد ہونی چاہیے۔ ملک میں پولیو کے حساس علاقوں کے یعنی پریورٹی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہیلتھ کیمپ کا قیام اور پولیو میں ای پی آئی کو کبھی آگاہ دی جانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اس میں پولیو میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے پولیو یا ہو گیا یا خسرہ ہو گیا، اس میں جو ہے کولڈ چین نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کولڈ چین بہت لازمی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیو سے شکایتیں آ جاتے ہیں کہ پولیو سے ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی یا پولیو کی ویکسین کی وجہ سے کسی کو ریئیکشن ہو گیا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے بچے کو، تو اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ کولڈ چین ہے۔ جب یہ باہر سے آتے ہیں تو پھر ادھر ہمارے علاقوں میں جو ہے موسم گرم ہوتا ہے۔ موسم جب گرم ہوتا ہے تو پھر ان کا جو صحیح معنوں میں کولڈ چین نہیں ہوتا ہے۔ جب ادھر سے فلائٹ کے ذریعے آتا ہے، پھر مختلف بسز میں، پھر اس کے بعد مختلف ٹرانسپورٹ میں، جہاں تک اس علاقوں میں جب پہنچتا ہے تو پھر ان کے جو کولڈ چین کا سسٹم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح جگہ ان کو صحیح معنوں میں کولڈ چین نہیں کیا جاتا ہے۔ جو ویکسینیٹر حضرات ہے، جو ہیلتھ کیئر حضرات ہے، جو اس شعبے سے منسلک ہے، ان کو یہ چاہیے کہ ان کا جو ذمہ داری بنتا ہے کہ ان کی کولڈ چین کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ کئی دنوں میں یہ پڑے رہتے ہیں گرم جگہوں میں، پھر اس کے بعد اس کو واپس جب کولڈ جگہ میں رکھا جاتا ہے یعنی برف میں رکھا جاتا ہے تو پھر ان کا یہ جو دوائی ہوتی ہے، جب آپ ایک دوائی کو واپس جب گرم کرتے ہو پھر واپس اس کو ٹھنڈے جگہ پہ رکھتے ہو تو پھر یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بے شک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو لیکن جو ہے اس کا
وہ لائف سائیکل ہے ان میڈیسنس کا، ان جراثیم کا جو آپ ڈالتے ہو، جو اس کے خلاف مطلب جو انسان کی باڈی میں لگاتے ہو، تو پھر وہ جو ہے زہر بن جاتا ہے اور وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ مختلف کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہیلتھ کیئر کو یہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا کولڈ چین لازمی چیک کر لے، خصوصی مہم میں یعنی او پی وی میں کے ساتھ انجیکشن میں ہے، یہ ڈراپس کی شکل میں ہے، یہ مختلف مطلب اس میں آتا ہے، ویکسین میں بھی آتے ہیں، مختلف آتے ہیں۔ تو یہ جہاں تک آپ لوگوں کا رسائی ہو، ان کو مطلب صحیح جگہوں میں یعنی سیف سائڈ میں رکھنا چاہیے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی پولیو کے حفاظتی تدابیر تھا، یعنی نیشنل امیونائزیشن ڈے کے حوالے سے تھا کہ ہم لوگ جب ویکسین لگاتے ہیں، صرف پولیو نہیں ہے، ویکسین مختلف قسم کے ویکسین ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ کی الرجی کا ویکسین بھی آتا ہے، آپ کے خسرے کا بھی آتا ہے، آپ کے ٹی وی کا بھی آتا ہے، مختلف ویکسینیں ہیں جو ہے آج کل مارکیٹوں میں بھی دستیاب ہے، اور سرکاری سطح پہ بھی آتا ہے، خاص کر پی پی ایچ آئی کے تھرو یہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے کولڈ چین کا کیا، تاکہ یہ صحیح معنوں میں حفاظت ایک دوسرے سے تیسرے جگہ جب منتقل ہوتے ہیں تو یہ گرم جگہ پہ نہ رکھا جائے۔ تو آج ہم لوگوں کو اجازت دیجیے، مہربانی۔